ماشاء یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا من يخفي من كل شيء ولا يخفي منه شيء اكفني ما أهمك اللهم عجل ظهور إمامنا صاحب العصر والزمان وجعلنا من أعوانه وأنصاره اللهم صل على محمد وعلى محمد صلوات الإله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ورجال الطريقة كما كنت كويت يكون أوبت أبشرون فذول بسم الله الرحمن الرحيم صلوات الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المشرفين المكرمين خصوصا على سيد الأولياء إمام الأوصياء علي بن أبي طالب أمير المؤمنين الذي قيل في شانه ضربة علي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين نعرہ حیدری ما شاء الله وعلى أولاده المعصومين ورحمة الله على أحبابهم وشيعتهم ومواليهم ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الأولين والآخرين في كل حال أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي صلوات خداوند عالم بحق محمد وآل محمد علیہ السلام تمام حاضرین کی حاضری قبول فرماوے رب العزت 14 صدقے تمام
تمام بانیان اشرا محرم الحرام، تمام انتظامیہ، تمام مومنین جس طرح بھی سماعت کر کے، انتظامات کر کے، تعاون کر کے جس طرح بھی شرکت کی ہے، مظلوم دی عزاداری مولا ہر دی عبادت قبول فرمائے۔ پنجت 12 دے صدقے اللہ سائیں جتنی دعاواں لے کے آئے ہو کسی کو خالی نہ ولاوے۔ اللہ پاک کربلا والے دے صدقے جڑے مرحومین مومنین دنیا جہان تو چلے گئے انہوں سختیاں قبراں روشن فرماوے۔ پروردگار اپنی آخری حجت کا جلد ظہور فرماوے۔ ایسا گناہگاروں سرکار کی زیارت میں قابل کرے۔ دعائیں قبولیت واسطے صلوات دی اونچی تلاوت پڑھیں۔ ماشاءاللہ میرا بیان جناب کی خدمت پیش ہے کہ انسان دی کامیابی دعا جہانہ دے سجاوڑ واسطے، جہنم تو بچڑ واسطے اور جنت کا حقدار بننے واسطے اللہ نے ایک دین بنایا جس سے انسان عمل کرے تو جہان سجا سکتا ہے۔ اس دین کا نام اسلام رکھیا، اس دین بناون والا خود خدا میں برائی پہ کرتا اور اس دین کو پہنچاون والے انبیاء آخر تے سارے نبیوں کا سردار نبی جس کی ذات تے دین مکمل ہویا۔ نبوت ہو گئی ختم، پاک نبی دی اس جہان کو ڈیوٹی ہو گئی ختم۔ اگلا مسئلہ ہے جڑا دین پہنچا دیتا گیا ہے اس دی حفاظت کون کرے تاکہ اس کو مٹا کوئی نہ دے۔ یہ تجربہ پچھو کرا دیتا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی تعلیمات نو 5 صدیاں امت مٹا دیتا۔ جڑا عیسیٰ خدا دی وحدانیت سے اندر گیا ہے وہ دی امت اس کو خدا کر لگے۔ تجربہ تو ہو چکا ہے، خدا دا بیٹا ہے، رائے خدا ہے، جناب مریم خدا ہے، جناب اللہ خدا ہے، جناب عیسیٰ خدا ہے، خدا مادا کی کہا گیا۔ یہودیاں عزیر کو اللہ دا بیٹا بنایا تھا، خدا سے بنایا۔ تمام نبیوں کی تعلیمات جڑیاں وہ ختم کر دیتی گئی ہیں۔ اللہ یہ تجربہ مخلوق کو کرا دیتا اللہ سمجھا نہیں پڑتا۔ یہ مسئلہ رہا بنی اسرائیل دے نبیوں دا تے جڑی حضرت ابراہیم دی نسل دے وچوں اے لڑی جڑی مکے چ آباد ہوئی آئی اسماعیل دی اولاد، ابراہیم تے اسماعیل دی اولاد جس ابراہیم بت تروڑ کے وکھایا تے چھوٹے بتاں نو تروڑ کے تے کلاڑا رکھیا، بڑے بت تے موڈے تے نبی دا طریقہ ویکھو۔ یہ لوگ میلے تے گئے ہوئے ہیں جن ہٹے تے بہت سارے ٹوٹے پے ہیں، کلاڑا وڈے تے موڈے تے پہ آئی۔ سوچو نے بھائی یہ جڑی نا ساری حرکت ابراہیم دی ہونی ہے۔ جناب دے کول آ گئے، جناب نے فرمایا ہاں بھائی کیا دیو؟ انہاں کہ جی سارے خود ساڑھے خدا ٹوٹے پے، ساڑھے سارے خدا ٹوٹے تے پنے پے۔ فرمایا کہاڑا تھا اس بڑے خدا دے موٹے تے، اسے تو پوچھو تیرا کام تو نہیں؟ انہاں کو جواب دیتا چاہیے تھا نا اپنے خدا تو پوچھے نا، کہاڑا جو موٹے تے لے بیٹھا۔ انہاں کہ لو جی کدی خدا ہے ساڑی این سنتا ہے تے کدی این بول کے دس سکتا ہے بھئی یہ کہیں بننے یا میں بننے یا میں نہیں بننے یا فلانے بننے۔ پاک ابراہیم فرمایا جدہ نہ سنا نہیں چوئے تھے نہ کوئی دسا نہیں چوئے تھے نہ چھوٹے خدا مدے بابال ہونے خبر دے بڑے چوئے تھے، تسی اس کو روکی کٹو۔ یہ سارا کچھ ہو چکا ہی جناب محمد مصطفیٰ تو پہلے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دے استدلال کا طریقہ ہے نا، ایک طریقہ ہے نا سمجھاون دا۔
خدا جنتی کدے کو ساڑی سنتا ہے کدے سارا فرمایا جتا کر کچھ نہیں سکتا خدا وہ ہے جڑا ہر شاید قادر ہے یہ خدا منو نہیں بچا سکتا یہ سامنے انہوں نے رگڑا نکلتا ہے نہ منو دس سکتا ہے وہ جڑا جناب ابراہیم ایڈا مجاہد دین اس دی جڑی نسل آئی اسماعیل دے وچوں مکہ دی سرزمین تے اس کی اولاد ہے جس کو تروڑے ہیں ایڈے بڑے استدلال کیتے ہیں ایڈے بڑے ثبوت دیتے ہیں اس کی اولاد 360 بت تک کعبے میں رکھی ہوئی گل کرو جی تعلیمات حضرت ابراہیم کی اکیلے نہیں حضرت عیسیٰ اور پاک رسول کے درمیان 500 سال دی وقت تھے ابراہیم تو لے کے حضور تک ایت جناب حضرت ابراہیم دے وچوں حضور تک 1 لاکھ تے 1 نبی آیا ہے تے مکمل کم 2-2.5 سال دی وچ ہو سی حضرت ابراہیم تو 4 ابراہیم تو لے کے محمد مصطفیٰ تک 4000 سال دی وچ تھے 4000 سال حضرت ابراہیم تے اسماعیل دی اولاد کے ترقی کی تھی جنہاں دے دادے پتروڑے ہیں انہاں سجا کے کعبے وچ رکھ اودے عیسیٰ دی امت بٹھا بایا اودے موسیٰ دی امت رگڑے کٹے نبیوں کو خدا بنے دے گئے جاگے بیٹھے ہو اچھا ابراہیم دی نسل اسماعیل جو جڑی آئی انہاں یہ ترقی کی تھی بھائی بجائے بت پرستی چھوڑن دے الٹا کم بد گیا جڑا دیو جی یار گالے ہونے کی نام ہے سنے اس نے یار علماء تے بڑے پر گالے مخالفی اخیر کی تھی کھلے اور گال کر نبی سے سمجھا گئے تے مڑ مار کا اخیر کی تھی کھلے نہیں کی تھی خدا دے بنے ہو جتا اللہ جبرن نہیں منائیں گا کسے لوگ تجھے آیت کئی باری سنی ہو سی بیچارے علماء جیسے تبلیغ کریں دے نہ بیچارے اس واسطے آدھا جو ہے نہیں بیچارے جیسے تبلیغات کر لیں دے نہ عمر نہیں کر لیں دے تے تو داد لگ دی تھوڑی تو ٹھڈا سا بھر کے اندر وما علینا الا البلاغ ہمارے میں تو صرف پہنچ جانا تھا ٹھڈا سا بھر کے آتے ہیں میری کہنا کوڑیاں تاری لگتی برادرہ نہیں مانی میری گات نو بھاؤ میرے دادے کا ایک بھائی آئی اس کو میں نے کھویا تھا دادا تو میرا پہلے بہت ہو گیا وہ بھی دادا آئی مجھے اس میں بزرگ آئی اپنی فیملی دا جانا چلا میں نے یار فلانے پاسے رولا پیا کھلا ہے سننا ہی کوئی نہیں حکومت دا یہ حال ہے ڈاکٹر دا یہ حال ہے رلائی ملائی بیٹھے جن جانا بھی کوئی یہ وہ معاشرے دی جنہیں آپس سے ڈسکس کرنا آنا اٹھیمن لگنا خدا کہا وہ ایک میری سنی بجو وہ بزرگ پہلے چپ رہا ہے سننا وہ آکھنا بھئی میری سنی کہاں سے دسو وہ آدھے دیان میاں ہے جڑے کچھ ہوندہ پیا ہے نا خدا کا ویتا پیا ہے ایڈی پریشانی دی لوڑ کائی نہیں وہاں پہ موکلائی سی دوسرا اپنے آپ کو سنبھالو آئے آئے کر دیا جب بتا اتنے وہ قرآن کی تھی بیٹھا رکاوٹ لگی ہوئی ہے نا میری گل تو گل ٹھیک نہیں کرے گا دوسرا اپنے آپ کو سنبھالو تو یہ کر 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 کے تسی محفل پر خاص کر دیو کئی اپنی کرو تے جڑا کچھ ہوندا پیا ہے خدا آپ پہ ویدا ہے آپ پہ بھکدا راضی تساں اپنی خبر لو تساں اپنی ذمہ داری پوری کرو اپنی نے بڑھتا جو نے گلا کرنے بڑا سواد آندا ہے غیبت کری نا غیبت کے بارے میں غیبت نہ کیتی کرو مومنٹی جیسے غیبت کیتی نا مومنٹی اس مومن میرا کا گوشت کھاتا پوچھے کہ یہ گوشت کینے کھاتا معصوم فرمایا باقی دے جڑے کھانے ہوندے نا گوشت دی لذت زیادہ ہوندی
ایک ادھی تھوڑی جی حکمت تجربے واسطے کر کے ویکھ لو سواد بڑا آندا ہے اوہی ہو جائے تو یہ نہ دیکھی یہ داڑھی رکھی بتایا نماز پڑھتا ہی ہو میرے کو پوچھو ہی ہو جائے تینوں آدھر حکمت ایک ہوتا ہے بہتان ایک ہوتا ہے الزام لاؤنا گل سمجھ نہیں پئی ہوتا ہے جھوٹ غیبت ایڈا بڑا گناہ ہے جڑا میں کہہ دیتا ہے کہ ہوندی کیویں غیبت ہوندی ہے کہ وہ جرم جڑا اس سے واقعی پایا جاندا ہے عوام دے اتے پبلک دے ہوتا جرم واضح کوئی نہیں تے بندہ اس جرم نو بنیا دے بائے کے واضح کرے تے سواد لوے تے چسکے لوے اس نو غیبت آتے ہیں تے جیڑا جرم اس بندے نہیں پایا بندہ تے اس دے بارے کوئی آکھے ہو جائے وہ تو ہے جھوٹ وہ تو ہے بہتان ہو رہے غیبت ہو رہے کیا سمجھ آتی پہ یہ بہتان لاؤنا الزام لاؤنا بہت بڑا گناہ ہے ایک بندہ زانی ہے بہت بڑا گناہ گار ہے انہیں سزائی الگ چھوڑی ایک زانی نہیں تھے وہ زانی آنکھیں جا رہے جیڑا بے گناہ نو ایڈا بڑا قصوروار پڑھیندا پیا ہے نا وہ زانی تو بڑا مجرم ہے تو مت لاونا زنا تو بولو تھوڑا جا شاباش تواڈے تو میں کوئی دو چار گلے دی کاروائی نہ سلیقے والے آتے تو یہ کریندا کیوں نہیں کیتیاں کار میں کہتے تو میں کرنے پایا کہ مور کا الٹی آ ویسی پر گل تے سارا مجمع راضی کتھے ہوتا ہے کوئی کائی شاہ چاہتا ہے کوئی کائی شاہ چاہتا ہے کوئی کائی شاہ چاہتا ہے اس کا تیری مسائل بڑا سن دیں میں کہ میں انعام دینا اس بندے کو جڑا گل ثابت چ کرے بھائی وہ کیڑی جا ہے جتنے مسائب نہیں سن دے جا تبھی کہا ہر جا تے مسائب بڑے داؤ نال بندے سن دیں مسائب دے چونکہ بہت بڑے ثواب دسے گئے معصومین نے دسے اس واسطے اللہ مسائب آل محمد جتنے ثواب رکھیں تاکہ اس شوق تو آسن تے موڑو گلیں سن لئی سن جڑیاں اونج نہیں سن دے مسائب دی آڑے سن لئی سمجھ آتی مسائب امام حسین اس ویلے دین دی مدد کی آئی امام حسین دا مسائب ہی ہن دین دا مددگار ہے مسائب تو بغیر مولوی گلنا چار کار ویکھے نا دو باری سجڑے گئے یہ گل یہ مطلب ہے مولا دا مسائب ہی تو مڑ دین و دینیات کا مددگار ہے توجہ ہے سلامت رکھے یہ تجربے پہلے ہو چکے ہیں اس واسطے اللہ فرمایا میرا آخری نبی دا سردار نبی میرے نبی آندے رہے تعلیمات کریں رہے صحت کریں رہے اصلاحات کریں رہے نبی یا ٹورے دے پچھو امت بگاڑ پیدا کر لے پیدا پینا تیرے سامنے تو بھی اسماعیل دی نسل جوئے ابراہیم تے اسماعیل دی اولاد نے حشر نشر کر دیتا ہے میرے گھر 360 بت چ رکھے نے انہاں دی پوجا کریں گے حالانکہ انہاں دے دادے ابراہیم بت تروڑے تے عیسیٰ دی امت نو ویکھو نہ اپنے نبی نو رب بنا دیتا ہے فلانی امتاں ویکھو کہ آتش پرست بن گئے کچھ میرا نبی اس واسطے نبوت چکے تیری ذات تے ختم ہو رہی ہے تیرے بعد میں نواں نبی بھیجنا کوئی نہیں یہ دین بھی چھکڑی ہے یہ نبی بھی تو چھکڑی ہے تیرے بعد ہن میں بندوبست کرنا ہے اسلام دی حفاظت دا اس واسطے میں محافظ ہی خود بنائے بندے تو نہیں بنوائے پچھلیاں امتار تیرے باپ دین کا بڑھاپا نہ کر چھوڑن ٹھیک ہے دین دی خلاف ورزی ہو سی مگر ایک پاسے ہو چراغ ایسا جلدہ رسی کہ کوئی مائی دلال دین کو ٹوٹل ہوئے زمین کو نہیں ملا سکتا اللہ سلامت رکھتے تو دی بڑی
میری توجہ فرمائیے، میں تو دعا پہ کرنا۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے چونکہ نبی کو بھیجنا کوئی نہ عبادت ہے، اس واسطے اللہ نے ان ہستیاں دا انتظام فرمایا۔ میں تم پڑھ کے سنایا ہی اس واسطے پاک نبی پھرا دا ہاتھ بلند کر کے گھومے غریب تے اعلان فرمایا، لکھ ہماری سنی ودیو وہ دا ترجمہ ہی کرے نرانا فرمایا، سن لو میری امت، دین پہنچاون والے جو میں محمد آخری ہاں تے دین بچاون والے جو علی پیدا ہے۔ اللہ تعالیٰ تم سلامت رکھے۔ میرے تو کوئی نہیں لایا خان کوئی دے جمدہ کوئی نہیں میں کوئی نہیں آدھی میں سلوات کی تلاوت فرما لوں۔ حوالہ اثر پاؤں گا تو ایک بار گزارا ہوگا اس کی پسینہ ہی۔ اچھا ماشاءاللہ رابطی میں تو اللہ جان رہا ہے ڈبل دعائیں دیتا گیا ہیں یہ سخت ماحول کے باوجود دوسری مجالس سنی ہیں۔ اللہ کو جزائے خیر دے دیں۔ لہذا چونکہ پاک محمد کے بعد دین دی حفاظت کا مسئلہ آیا، قیامت تک دین دی حفاظت کون کرے؟ اللہ کسی دے مشورے کا محتاج نہیں، وہ نبی بھی خود بڑھتا ہے کسی دے مشورے بغیر، اور دین دے محافظ بھی خود بڑھتا ہے کسی دے مشورے بغیر۔ اے دین دے جڑے محافظ بنائے نہ نبی دی امت تو مشورہ لے نہ خود نبی تو لے آئے، وہ قادر ہے ہر شاید نبی تو الٹا سختی نال پیادا ہے۔ 23 سال جڑی محنت کیتی ہے حق کیتی ہے کردے دین دے محافظ دا اعلان۔ اگر تو دین دے محافظ دا اعلان نہ کیتا تیری 23 سال دی محنت نہیں بچتی، کوئی مننے نہیں تو دا اسلام کا دا بات نبی کا الٹا اللہ دھمکی دیتی، بندہ نبی کو دھمکی دے دے تو ملاؤن بڑھ جائے۔ اللہ دھمکی امیز لہجے نال گل کرے تو نبی دی امت نو مسئلہ سمجھائندا ہے کہ میرا تو محبوب ہے، میں تو بڑے پیارے پیارے القاب نال یاد کرنا، پر یہ آئی ولایت دے دسن دا موقع۔ میں نبی نو دھمکی امیز لہجہ اپنا کے امت نو سمجھایا ہے کہ اگر میرا نبی دسنے دیر کرے نبی دی رسالت نہیں بچتی تو سمجھنا نہیں، اصل دھمکی امت نو ہے خبردار۔ پچھلے بنا وہ سمجھا آنی ہے بھائی بڑی موجی بیٹھو تو ہوا ہی تھوڑا زیادہ ٹھنڈی لگ دی اس شکریہ جو ہوتے جو کہ اوپن ہے نا باہر تے ٹھٹ ہوتی تے اللہ تو سلامت رکھے۔ جا گئی بڑی پئی آئی پر تو 120 میں انتظام مجھڑا ہے عمل کی تھی بیٹھ کیونکہ حکومت ہے حکم ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اس واسطے پاک نبی نے اعلان فرما دیتا تاکہ امت باخبر رہے، امت خبردار ہو جائے کہ دین کا محافظ میں تمہیں دس دیتا ہے، یہ میرے پاس دین دی کشتی کا ملا۔ پھر جڑا اس کشتی سے سوار ہو گیا میں ضمانت پہ چلے ہاں دنیا گمراہ ہو سکتی، علی دی بیڑی کا سوار گمراہ نہیں۔ اللہ تم سلامت رکھے۔ لو جی اعلان فرما دیتا گلنا ہونی ہے راسے موضوع جڑا ہی ہوئے وہ کوئی دو لفظہ 17 نال یا گھنٹے نال موقع نہیں رہتا۔ میں سپیشل تقریر تو کوئی نہیں سنایا، میں نکتے چاہتا تھا پھر محافظ کا اعلان ہو گیا۔ پاک نبی کو روحان 2 عہدے، کتنے عہدے؟ 2
رات دن سے آئی کئی لفظ دہرائی ہوتی ہے چھوٹے بچے آنی دواز ایک کا ایک ہوتا ہے نبوت، ایک حضور کو لائی کو ہوتا ہے امامت۔ محمد عباس خان سارے موالیاں دے زمانہ میں اس گل کا پتہ کوئی نہیں، منظر مباری نہ وہ صرف نبی سمجھتے ہیں، نبی صرف نبی نہیں امام دیے، نکا موٹا امام نہیں، پاک محمد علی نہیں امام ہے، سید الانبیاء بھی ہے، امام الانبیاء بھی۔ تو ہم پتہ ہے نا بھائی اللہ تعالیٰ نبیوں چوں بعض نبیوں عہدہ امامت نال سرفراز فرمائے۔ امامت اللہ عہدہ نبوت تو افضل ہوتا ہے۔ گل بڑی عجیب ہے بھائی، وہ بھائی قرآن پہ آتا ہے، میں بولوں آتا علی سلامت رہو جناب اور بیٹا شاباش۔ اچھا جی، امامت والا عہدہ نبوت تو افضل ہوتا ہے۔ یہ ثبوت کی ہے بھائی مختار، یہ ثبوت اللہ کا قرآن دی آیت پڑھا، دیکھو ہوتا ہے امامت ہوتا ہے نبوت تو اعلیٰ ہوتا ہے۔ ان کے پریشان ہو گئے بھائی امامت والا ہوتا ہے جو نبوت تو اعلیٰ ہوتا ہے، مطلب مولا علی تو پاک محمد تو افضل ہو گیا، نہیں افضل کوئی نہیں، افضل تاں بنتا ہے کہ پاک محمد صرف نبی ہوئے امام نہ ہوئے نا، کافر بندے کا میں ذمہ نہیں۔ اگر پاک محمد امام نہ ہوئے تو مڑ تک افسر بن رہے، مگر پاک محمد چھوٹے موٹے امام نہیں، تمام نبیوں دے نبی بھی ہیں، تمام نبیوں دے امام بھی ہیں، حتیٰ کہ سرکار امیر المومنین دے بھی امام ہیں، 12 امام دے پاک محمد امام ہیں۔ وہ گل آسان ہو گئی جی میں کر کے بیان ختم کروں، وہ گل آسان ہو گئی ہے بھائی۔ حضرت ابراہیم نے اللہ تعالیٰ کیا میں تیرے امتحان لے، جب تو امتحان جو کامیاب ہو گیا تو میں تینوں لوگوں کا امام بنا دیتا۔ یہ گل کس قرآن لکھی پئی ہے؟ تو حضرت ابراہیم کے بارے میں وہ 4000 سال پہلے حدیثات میں 4000 سال پہلے حضرت ابراہیم ایک گل اللہ کوٹ کیتی ہے بطور آیت اس پاک محمد نے جڑا قرآن نازل کیتا ہے، اس زمانے کی گل سنائیے کہ میں ابراہیم کا امتحان لیا تے ابراہیم جب امتحان جو کامیاب ہو گیا تے میں کیا قال انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم اب میں نے تم کو لوگوں کا امام بنا دیا۔ نبی پہلے آئی، اولو العزم پیغمبر پہلے آئی، خدا کا دوست خلیل پہلے آئی، خلت تو مطلع ہوتا، نبوت تو مطلع ہوتا، اور اولو العزم پیغمبری تو مطلع ہوتا ہے امامت ہے اللہ دے، خلیل پہلے، نبی پہلے، رسول پہلے، اولو العزم پہلے، پھر امتحان لے کے تینوں لوگوں کا میں امام بنا دیتا ہے۔ اور جن سمجھ نہ آئے اگر کسی ڈی سی او وزیر اعظم آکھے میں تیرے سے بڑا خوش ہویا ہوں میں نے تحصیلدار بنا دیتا بھائی کدی نہیں باپ پہ تحصیلدار یہ وہ بتایا یا بتایا وہ بھائی نبوت رسالت اولو العزمی کے بعد اللہ علیہ میں تے نبی بنا دیتا ترقی دیتی ہے نا، ہوں تو پتہ لگ گیا یہ ہوتا ہے امامت نبوت تو اللہ ہے۔ ابراہیم انہوں کیا لوگ امام ایک کہانی اللہ کیوں سنائی ہے؟ ٹائم پاس کرنے واسطے۔ اے امت مرحومت تینوں سمجھاون واسطے وہ کہانی اللہ 4000 سال پہلے والی نبی تے نازل کر کے تینوں سمجھایا ہے ہوتا ہے امامت بچیاں دا کھیل نہیں۔ مرضی والے ہو یار، میں ابراہیم جیسے نبی دا امتحان لے کے امام بنایا، ہوتا ہے امامت کیڑا سارا یہ بھی آخیا میں بنایا اللہ کا میں بنوایا نہیں، میں بنایا امام۔ جڑی ہسی امتحان دے کے ایک امتحان نہیں، کتنے امتحان ہے ابراہیم نے؟
ہجرت امتحان ہے، آگے وجنا امتحان ہے، جاگتے بیٹھے ہو وطن چھوڑنا امتحان ہے، وہ جناب علی ایک بیوی میں شام دے علاقے رکھ کے دوئے میں پردیس سے چھوڑنا امتحان ہے، مڑ ابراہیم کا پتر اسماعیل ہویا تھے، اسماعیل دے گل تے چھری رکھنا امتحان ہے، سارے امتحان لیندا ہن اللہ دا تو ہو گیا پاس، میں تینوں لوگاں دا امام بنا دیتا ہے۔ توجہ جتھوں تک بیٹھا ہے اے غور تے کری تے تینوں آپ نوں ثواب ہی سی تے سواد ہی سی، ایک ہوندا ہے ثواب تے ایک ہوندا ہے سواد۔ یہ دو لفظ ہیں نہیں میں بولوں، کھانا بڑا اچھا سالا سواد آیا ہے، مجلس کا سواد نہ لے کر سواد لے آیا، تو سواد آپ پہ آوے نہ جدا سواد دا خیال ہوئے، ایس بچل نہیں چھوڑی نالے حاج نالے وفار، بے حاج جو کرے نا کوئی مانے کے بھی نہیں تو کلیم لایا سا تو فلانی شاہ لایا سا نہیں، وہ آٹومیٹک دینا ہوئے ان کے نالے حاج اصل ارادہ دا حاج دا ہے، مجلس اصل ارادہ مجلس دا ثواب دا رکھیا کر، لینے ثواب تے نال ثواب، اوے اس ہستی نو جیڑی ہستی امتحان دے کے امام بڑے اس نو ابراہیم آدن تے جیڑا شکم مادر جی امام ہوئے اس نو علی آدن تے حسن حسین نبوت کے بعد امتحان دے کے امام بڑھنا ابراہیم کا کام ہے، تے امتحانوں بغیر امامت کا اعلان کرنا شکم مادر ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب فاطمہ بنت اسد کے لیے پاک رسول نے پالے آئے، یتیم آئے کہ سرکار دی والدہ ہی بہت فوت ہو گئی ہے 6 سال، تے ماں سے جڑا ماں جس نے پاک محمد آوینا کھڑے ہوئے جناب فاطمہ کھڑی ہو جاتی، فاطمہ بنت اسد علی دی ماں، ٹھیک ہے۔ ایک دن پاک رسول فرمایا امی جان تو نا تکلیف کی تھی کرو، میں تو بڑا پتر بیٹھے ہو، میں تو بڑا پتر کیوں تکلیف کرتے ہو؟ جواب علی دی ماں فرماتی یا رسول اللہ گل ہے یہ مسئلہ یہ ہے کہ میں خود نہیں اٹھتی، میرے شکم میں جڑا بچہ ہے نا آواز دیتا ہے، امی جان کھڑی ہو جا عالمین دی رحمت، شکم مادر کون ہے؟ علی ہے، استقبال کر عالمین کا سردار آ گیا۔ اس واسطے میں آگیا امتحان دے کے امام بڑھنا ابراہیم کا کام ہے، امتحان بغیر ماں دے شکم جی امام ہونا، شکم مادر جی۔ پاک رسول فرمایا کون تو نبیًا و آدم و بین الماء و الطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کی خلقت کا پروگرام بن رہا تھا، تے مسکرا کے فرمایا یا علی کیوں دیر کیتی بیٹھا ہے، کر دے تو بھی اعلان کون تو بنیًا و آدم و بین الماء و الطین۔ تو میرا ایک نور بس نمک نہیں ہے، گزارش ہے جی اس واسطے ہوتا ہے امامت، ہوتا ہے نبوت تو افضل، چونکہ سید الانبیاء بھی ہیں اور امام اپنے زمانے پاک محمد نبی بھی ہے، نبی کا سردار ہے، امام بھی ہے، امام ادا امام ہے۔ جس ویلے اس جہان تو واپس جانے لگن قصیدے دا آخری ٹیپ دا مصرع یا سیانا ذاکر ہوتا ہے آخری مصرع ٹاپ دا بڑھے، پہلے مصرع ٹاپ دے خیر والا ڈھلا ہو گئے، جو دی ذاکری ایک خامی ہے نا۔ میری گزارش سنو آخری مصرع سنے نا پھر مصاحب دی نوکری شاہ صاحب قبلہ تشریف لایا ہے۔ گزارش یہ ہے کہ پاک نبی جدن دنیا تو گئے اس دے نبوت نال لائے گئے، کیونکہ حضور نے بعد نبی بولو کوئی نہیں، نبی اجڑا ہوتا ہے امامت آئی نا سید الانبیاء کو لو، اس ہوتا ہے امامت کا چارج حیدر قرار لو دے گا،
شاباش شاباش شاباش، بڑی مہربانی ہوئی یقیناً انہیں سنیا جی میں سنا تھا اور نبوت دے ہوتے دا جانشین علی نہیں، بات علی تو نبی ہونا چاہیے، سن دے بیٹھے ہو ہوتا ہے امامت کا چار جڑا ہے وہ ادھر قرار دے بولا گیا اور بعد پیغمبر علی ساڈا امام ہو گیا۔ جب تک پیغمبر پاک آپ رہے اس زمانے دے جتنے موالی ہیں انہوں نے نبی بھی پاک محمد ہے، امام بھی پاک محمد ہے، جس ویلے وہ چلے گئے ظاہری طور پہ وہ امام ہو گئے سرکار امیر المؤمنین، اور مسند امامت کا پہلا انچارج علی ابن ابی طالب، دین کا پہلا محافظ۔ مسجد دے ممبر رکھیا پہ ہوتا ہے محراب والی جات ہے، وہ دی ترائے سیڑھیاں بڑی پہ ہوتی ہیں، آخری مؤذن عرشہ سمجھ آتی پہلے اس آخری دے پچھو بعض اوقات کو گنگرا وغیرہ بڑھا دیتے ہیں، ورنہ ہوندہ وہ آخری ہے کہ پاک نبی ترین سیڑھیوں تے پیر رکھ کے آخری عرشے تے بیٹھ کر دے ہیں باز جدو مولا امیر دیواری لگی وہ بھی جناب پہلی سیڑھیوں تے پیر رکھ کے آ کے عرشے تے بیٹھ جتے نبی بندہ کیا سمجھا دیا پہلے ایک پہلو ارکا ماری ہیں تو بیٹھ لو میاں دیکھو نا جو پہلے آئے تو وہ تو تلے علی سیڑھیوں تے باندھے نبی کا احترام کرے تے رہے تے علی ان سے بائی گیا پاک علی فرمایا میں تھوڑی جڑی ہے نا چے بگوئیاں سمجھ گیا بھئی علی ان سے کیوں بیٹھا ہے جیسے نبی باندھا ہے جی آسائی گال تواتی جائے جو تو سبوچ رہی ہے سوڑا بیٹھے ہو پاک امام فرمایا کہ نبی دی لکڑی دا ممبر ہے جیسے حضور باندھے ہیں اے علی دے قدم تا مہر نبوت پہ آتے ہیں میں وارث ہے اس ممبر دا مینو اللہ وارث بنایا ہے میری وراثت کا نبی اعلان فرمایا ہے احساس کمتری کا شکار تھا وہ جنہوں اپنے آپ تے کوئی شک نہیں سمجھ نہیں آئی سارے کو سمجھ ہی نہیں آئی ایک ہوتی ہے احساس کمتری وہ جرم ہے ایک ہوتا ہے احساس کمتری ایک خامی ہے جاتے بیٹھے ہو علی احساس کمتری کیوں کرے علی کو پتہ نہیں میرا اعلان نبی کیتا ہے میرا اہتمام خدا الحمدللہ بس ایک چھوٹا جا پیغام ہے علی محافظ اسلام ہے علی دے یارہ معصوم پتر محافظ اسلام ہے علی والے نو بارہ دے پیروکار نو ایو جی زندگی گزارنی چاہیے این کر کے سیمپل پڑھنا چاہیے باقی مخلوق واسطے کہ غیر ویک کے اس نو آکھنا پوے جنہ دے پیروکار ایڈے چنگے رو آپ کیٹے بادشاہ اتنا بہت اتنا کافی بیان ہو گیا ان خان صاحب میں لمبے باز نہیں کریں گا وہ لمبے باز کی در میتھو کے بندے اگنا لگ گئے انہاں میں لکھا ہے بھئی لمبے باز آسان کیڑا پیدا ہے ان میں کو لمبا باز کیتا ہے تو آٹے سامنے نبوت اور امامت کا فارق سے یہ دسنا ضروری ہے سارے عزیزہ نے نگلہ نہ پتہ ہی کوئی نہیں تو پاک محمد نبی منی وجہ کہ پتہ ہی کوئی نہیں وہ امام ہی ہے امامہ دے سردار ہے میں بارہ جڑا کوئی اہم سمجھنا کرتا ہے معلومات دے وہ اپنی ملت کے نوجوانوں کو پتہ لگے کہ ساڑھا مذہب کی تلی پاٹما نہیں ساڑھا مذہب اے نبیوں نے بنایا ہے نہیں مذہب تشیع بارہ ہی نہیں بنایا نبی بھی نہیں بنایا خدا بنایا ہے نبی دسایا ہے تے امامہ بچایا ہے جڑا محرم بیٹھے بنے دے ہو نا امام حسین علیہ السلام دے اس خرچے دی یاد ہے جڑا خرچہ اسلام تے کی مرحبا بھائی اللہ کو جزائے خیر دے تو دی پہلا لفظ بڑا خوب سنے جڑا خرچہ
اسلام بچاون تے کیتا ہے نا حسین یہ اس خرچے دی یاد دا دیا ہے سبحان بانی فرمائش کریں دینا آج یہ خرچہ سنا آج حسین کی تیاری سنا آج حضرت عباس کی شہادت سنا آج علی اکبر کی شہادت سنا یہ سارے خرچے غریب کربلا میں نے ایسے کنارے سے سفر کر رہا ہوں بہت سادات غیر سادات سادات تو زیادہ تائیں ایسی مخاطب کرتے ہیں تھوڑی دے اصل بارے سے میرے ہاتھ سے جیبی رومال آئی اینے شیشے کھلے گڑی دے این کر کے نہ ہوا دا چونکا گایا اڑے رہے ون پہ میں ڈرائیور ہوں ویسے ازمائش واسطے آکے یارے لیکن باڑی جاتے رومال پکڑ دے میں وہ دا کہ چاچا جی رومال ہو سی 40 روپے دا 50 دا تے بندہ دے اس کو قیمتی رہ تک وہ بٹی گئی معلوم ہویا کہ چھوٹے نقصان تو بچن واسطے بڑا نقصان نہیں کریں گا واہ بھائی واہ جزاک اللہ میں اللہ کی قسم دعا پہ دینا تھوڑے ذوق تو ہم دعا پہ دینا کیوں بھائی عقل آتی ہے نا میں چھوٹے نقصان تو بچن واسطے بڑا نقصان کرو گا عقل آتی ہے شعور آتا ہے اسلام آتا ہے نہیں آتا اگر ایک گل ٹھیک ہے میں چھوٹا نقصان پہ ہو تو میں تو ہون دے ہو بڑا نقصان تھا نہ کرو کدی حسین تو پوچھے آ جائے اکبر دے خود ہی نے مظلوم تو کدی پوچھے آ جائے نانے دا شہر ہے میں چھوڑ دیتا جس کا فائدہ کوئی نہیں ہویا شہر چھوڑنا وطن چھوڑنا کتنا بڑا انسان دا زندگی دا امتحان ہوتا ہے خوشی نال چھوڑ جاوے اور بات ہے جس کو مجبور کر میرا بابا معلوم ہویا جتنے خرچے حسین کیتے اس دے خرچے دے بدلے سے بہت بڑا کام بچا گیا ہے 1,24,000 نبی کی محنت بچا گیا قرآن بچا گیا ہے کعبہ بچا گیا ہے اور تیری غیرت بچا گیا ہے تیرا ضمیر بچا گیا ہے تیرا حیا بچا گیا ہے بہن برادی عظمت بچا گیا ہے کائنات کا ہر شریف ممنون احسان حسین کا اسی پہلی مجلسے بانی لیا تے نصیری پہلی مجلسہ محرم دیا سی تیاری حسین نہیں پڑھتے مظلوم وطن کی میں چھوڑے چھوٹے چھوٹے بچے سمجھتے ہیں مولا حسین پہلی محرم میں وطن تو ہے اسے ذاکر جو تیاری پہ پڑھتا ہے پہلی محرم 2 محرم 3 محرم تک 4 محرم تک یہ تیاریاں بندے پڑھتے ہیں بچے تو ہی تاثر لیتے ہیں نا چھوٹے بھائی مولا حسین سے محرم ہی وطن چھوڑے اسے ان میں بچے نو خطاب پہ کرتا سنیا ہے بے شک سارے اور میرا لال حسین پہلی محرم نو 2 تاریخ وطن نہیں چھوڑیا 6 چاند ہو گئے مرحبا میں اتنا اثر تو نہیں لیا جتنا میں چاہتا ہوں اور 6واں چاند نہیں رجب دا وطن چھٹا ہوا ہے 6واں چاند نہیں زہرا دیا دیا جنگل اور تو توجہ کی تھی اور تیری کوئی توجہ ہوئی اور لفظ دا اثر لیا کر رجب دی 28 وطن رجب شعبان رمضان شوال ذکر ذی الحج کا چاند چڑھے 4 مہینے مکے گزارے شعبان رمضان شوال ذکر 4 مہینے ذی الحج کا چاند چڑھے 8 ذی الحج نو تا اصل حج شروع ہوتا ہے حاجی دا سانو آتا روندا کیوں ہے جڑا حج دے رام بدی ودا ہے کوئی حاجی آتا میں رام چھوڑ کے وطن ہٹ جاؤں دنیا حج واسطے کٹھی ہوگی پئی زہرا دا چند غلاف کعبے دا چوم کے آ جائے اللہ دا گھر میں غریب دی مجبور پوری بات سنے آج سنے کل سنے اللہ اکبر
وطن بھائی بڑی پیاری شے ہوندی ہے، وطن پیاری شے ہوندی ہے تے ماں دا بیڑا بھاویں پرانے جہا ہی ہوے نا وہ بڑا پیارا لگتا ہے۔ وہ مقابلے میں بعد ایک کوٹھی بھی پا لینا نے کدی کدی وہیں کے اسے جاتے سکون حاصل کرتے جتنے ماں پالے آئی جس جاتے بھیڑ پھرا رل کے رہنے آسا۔ میرے ایک عزیز دوست ہے اسلام آباد بڑا بڑا افسر ہے، ایک دن اتنے میں گیا میں اس کو پوچھا کوئی دنیا دی کوئی حسرت سکا کہ کائی حسرت نہیں، سرکاری کوٹھی ہے، سرکاری گڈی ہے، تنخواہ وافر ہے، کائی پریشانی نہیں، اولاد بھی ہے، جداد ہے، کوئی حسرت یقیناً تھوڑی یہ تیاری ہے جی میں کھوپڑی چاہیے نہیں بیٹھی اس کے مال سب ہکا حسرت سال جو ایک دو دن ترائے دن میں تو چھوٹی نہ تے بنیا اپنے اس گھر جتھے ماں میں وفالے آئی۔ واہ بھائی واہ، جزاک اللہ، اللہ اللہ اکبر، اللہ تو اجر دے۔ میں کہ تھوڑا گھر تا اج بھی کچی سڑک ہے، راج پولیاں کے نہیں اس کے بے شک ہو گئے پئی کچی سڑک، پولیاں باہیں نہ پئیاں ہو گئے، جیڑا میں اتھے سکون آندا او ویلا یاد آندا ہے ماں کیویں پیار کرے دی آئی، بہنا بھرا کیویں رلے رہندے سے۔ میں آدھا بھائی مسلمان اے فطرت بشری ہے، ماں پیو دا بیڑا بڑا پیارا لگتا ہے، تینوں ماں دا بیڑا پیارا لگتا ہے تے کربلا دے غریب نو ماں زہرا دا بیڑا پیارا۔ اللہ تو جزائے خیر دے، بڑا پیارا ہی ماں دے بیڑا، بڑا پیارا یہ تے نانا بہت تے بڑا پیارا۔ ایک دن عید کرے دیہڑے نانا چاہی بدائی تے بیڑے بطول دے بھی کدی نبی انہیں لگا ویندا ہے کدی انہیں لگا ویندا ہے، 5-7 چکر جد لائے اس لئے بطول اٹھیے آگے حسنین نو اشارہ کیتا میرا لال بس کرو میرا بابا تھا جی میں بھائی جی میں جیسے رو ہے نا حسین دے غم حضرت میں بزرگاں دعا کی ذکر کے نہ تن اسراء دے رائے اللہ اکبر بس کرو میرے لال میرا بابا تھک پہ آیا ہے۔ نبی اپنے دیدہ ساتھ چومے ہیں، ساتھ چوم کے فرمائے نہیں راز دے وچ تو دخل نہ دے، تکلیف دا جھٹ نے ہوئے سے مرحبا بھائی مرحبا میں نوکری دینی ہے، راز دے وچ تو دخل نہ جی میں نوکر تکلیف دا جھٹ نے ہوئے سی آج پائے میں میرے نانے کو جزاکم اللہ میں نوکران تیرا اشارہ سمجھ گیا تھا اور میری دی زہرا راز دے وچ تو دخل تکلیف دا جھٹ جب ویسی آج فیض میں دن نانے کو گل نانا چاہ ازمیسی نبی دی اکھیں جو وسیعن دی میں سامن میں بدل وسیع فرمائے ان 4 دہاڑے خوشیاں اتوں دور ویسی پر ویسی ماتم اللہ ہاتھ آزاد رکھی تو ماتم کا شوق بھی ہوئی سیدہ درجے کو میں آج موہر تے جائے بتا ان لاج نہ کوئی جیو بھائی جلے وستے رہو میں دعا پیا کرتا جب میں کہیں نوکری دیتا پیا نا میں نے خیال ہے میں 12 سال بعد نوکری پہ دینا اور میں اتنی محبت نہ حاضر ہوئے اللہ جانتا ہے اللہ گواہ ہے اس مجلس رابطی مجلس دی بڑیاں بڑیاں نیازاں دی آخر ہوئی ہے اگر آپ کہتے نا جلے والے نال وعدہ ہو گیا حساب کار میں پیارے دے بچے نہیں ہے جاتی تسی بستے رہو شالا جب 6-7 چکر لائن نا اللہ دی رحمت عالمین دی رحمت اس لئے زہرا کھڑی ہو گئی ہے حسنین نے بولا گیا میرا لال بس کرو میرا بابا تھا ان کو نانا تھک پہ دید سر چوم کیا دینی راز دے وچ تو دخل نہ جزاکم اللہ تکلیف نہ جھٹ لے ویسی آج بیت میں نانے نانا
اج ویسی ہیں چار دہاڑے خوشیاں دے اتو ڈر ویسے پردیسی جے کو مایا دی محت چائی ودا ان کی لاش نہ کو ترائے دیاڑے دھوپ تے پڑی میری دھی میں انہاں دے واسطے کیتا ہے جڑا کچھ اتنا میرے واسطے کرنا ہے نا وہ اللہ میں خبرہ دے دے تھوڑا خلوص تے بڑی توجہ میں کہ میں دو سطرہ اور نہ پڑھا تھا میرا یادہ بن گیا بہت پرانے زمانے دے کسی مقبول شاعر دے ایک بند لکھی ہویا ہے بہت پرانے زمانے دا شاعر دا علم نہیں اللہ دی قبر ہوتا ایک دن مدینے کی سرزمین دے مسجد میں لے تو ایک بہن گرا مٹی تے بیٹھے چھوٹا سے نانے دے دورے تے جناب زینب 5 سالہ دی آئی حسین 6 سالہ دا آئی حسن 7 سالہ دا اس حسینی شاعر دی ذرا محنت لکھیا ہے میرے خیال ہے کہ تھے کدی بجل سائی موقع ہوئی پینٹ دی بیٹھی ہے کہ درا زمین تے جن کر کے نا لکھی رہا پینٹ کچھ احمد جائے کہ کئی کھیڑ ہے بسم اللہ امام آدھے نامدی جائی امام کھیڑ نہیں کھیڑا امام سلیہ سے کھیڑ واسے نے تو میرا ویر میں نے سمجھا میں تو انتظار ہے جو بیٹھی ہے تیریاں لگیرہ میں تھی ہاں جدہ عصمت دی ملکہ پوچھے نا اس لئے زہرہ دا غریب پتر دے کیا دے کھیڑ نہیں میری امدی جائی یہ نقشہ کر بنا یہ نقشہ کربلا ہے فرمائے ایتھے لکسن خیمے پردیسیاں دے نقشہ بھی کہنے پر ایک گول کندی دریا ہے بات فرمائے بات جاتے نشان دے کر کہتے ایتھے اکبر لاسی ایتھے اکبر لاسی ایتھے غازی لاسی اما دی جائی جڑیاں خبراں میں نے مل چکیاں جڑی خبراں میں نانے بابے دس دیتیاں اتنے لاسی عباس بھرائے آخری سطر شاعر دی قبر روشن ہوئے تو لکھ دن اتنے ہیں وہ لکھ دن دیو اتنے لاسی عباس بھرائے فرمیدن ایک مقتل میں پردیسی دی ایتھو ویندہی شام دولا خبریں پہلے آ چکی ہیں اتنی خبریں پہلے کسے مظلوم دیا نہیں آئیں جتنی حسین دیا خبریں پہلے اللہ اکبر بس حالات تو سی جانے ہو قدر کے چھوڑنا پیا ملعون بیعت منگی حسین آکھیا میرے لیا یزید جے دی بیعت نہ کوئی پہلے کر سکتا ہے نہ کہے کون کرنی ہے کہ امام نہ فیصلے دو چار وائن کرے نا وطن بار بار دس چکا بڑی پیاری شاعر دی تھوڑے جڑے حاجی بیٹھے نا تھوڑی جی میں گواہی دے میں جڑا کچھ ویکھ آئے مدینے وہ میں اگر ٹھیک آکھاں کا تصدیق کریں ورنہ نہ کریں 8 دن مدینے دے رہائش حاجی کو دے دی ہے حکومت اور تمہاری 8 دن کے بعد حاجی مدینے کو روانہ ہوتا ہے مکے والے پاس یا روانہ ہوتا ہے وطن والے پاس اگر وطن بیٹھا ہوئے تو بھی اچھی بات ہے ہٹ کے مکے حاجی تے بیٹھنا ہوئے تو بھی بہت بڑی نعمت ہے بیٹا مکہ مدینہ نالو نال کوئی نہیں تھا 400 کلومیٹر درمیان یہ دو شہر کٹھے نہیں کھڑے حاجی آدم کی 8 دیہڑے دی زیارتہ ہو گئی ہیں پاک رسول دی مدار ساری زیارتہ ہو سامان چاہو تو مکے بلنا ہے حاجی
حاجی سامان چاہ رہے تھے جا کے بس سٹینڈ والے پاسے چھوڑ دیں مگر ہر منٹ کے بعد روضہ رسول دے لوگ اور بس سے سوار ہو گئے تھے بس سے مکے کے پاسے ٹوٹ دیے میرا چشمدید منظر ہے میں گناہگار بھی کر رہے ہیں مکے مدینہ کی زیارت اللہ قبول کرے جس لیے بس پہاڑیاں نے موڑ ملیں تے وہ پہاڑی کا وہ لہٹ ہے تے پہلے موٹے حالات کے اندر اور روضہ رسول واقعی بھائی تیری تیاری ہے سنن کی تیاری ہے تیری مڑ جنا وہ پہاڑی آئیں گی اس کے بعد مڑ جنا مولا دا روضہ ظاہر ہوتا ہے گاجیاں دا یار 8 دیڑے دے رہے ہو بار بار اجر رہتے کوئی نہیں ابو جواب جادن نہیں اجر سرتے کوئی نہیں سے اللہ جانے مڑ سانو اللہ تائی موقع دے دے نہ دے دے پیسہ ساتھ دے دے نہ دے دے جب تک روضہ رسول سامنے راسی ایسی اکھی نہیں ہٹاؤں جہنے تیلے طرف مظلوم کربلا دی میں پوچھتا مسلمان بھیا رومن تے اعتراض کرے نہ ہے اس تینوں نبی کی قبر پیاری لگ دی ہے انا میں مڑ ونجا اکھی نہ ہٹائی تے اس حسین نو کتنا پیار آئی جڑا مہر تے چڑھ گیا جزاکم اللہ جزاکم واسطے رہو انشاءاللہ اللہ دی قسم ہے ساری تیاریاں مکمل کر کے نا نانے دی قبر تے حسین ہے نانے دی قبر تے آ کے مولا حسین سلام کیتا ہے سلام کر کے پائے گئے قبر دے بعد قبر دے نام سامپے تردید چھوٹا پہ سچی باں ملائی ہے نانے دی قبر دے تردید اور جی میں لاڈ نال میرا پتر کے نانے کو سمدھ آئی انہیں قبر نو ہاں نال لا کے اگر نانا مسافر پتر دا چھیکڑی مرحبا اونچا کام ہو گیا دو بندے بچے انہوں پر ہمیں دے بیٹھے مسائب ایک منزل سے پہنچ گیا میں بیٹھ گیا نانا مسافر پتر دا چھیکڑی نانے دی قبر حل گئی ہے آواز ہے نانا اللہ میں اس جہان دنیا دیا جتنیاں نعمتاں دیدیاں انہیں بڑی نعمت آئی میں تیری قبر تے 4 دن زندگی گزارا مگر تیری امت میں تو تیرے شریعت نہیں رہا نانا میں اماموں کے حساب لایا ہے یہ تیری قبر تے ٹھکران تو تیرا دین نہیں بچ رہا تجھے تیرا دین بچے نا تو تیری قبر چھوڑنی پڑنی لکھا میں کر لیا ہے تیری قبر دا خراب قبول ہے تیرے دین دی بربادی قبول کائی نہیں میں تیرا شہر چھوڑی وینا یہ نانے نال گلا پہ کریں دا مگر نانا یاد رکھی میں کلا نہیں جا رہا میرے نالوں بھیڑیں ہی انجڑیاں دیاں تیرے روضے تے کری گئی مرحبا بھائی مرحبا رات دے سویلے بیٹھے مکان دے نا بسم اللہ جڑیاں دیاں کدی نہیں آئیاں میرے نال جتے دے پردیس پہیاں ٹوٹیاں علی علیہ السلام مجھدا دیاں کھڑا نا بابا نانے دے روزے تے وجنا ہے مولا علی آکھیا پتر دیاں نہیں رات لے کے دیاں نو کتنا بار ڈھائی روزہ رسول دا 4 قدمہ تے آئی بے دیوار آئی سے مگر مولا علی نے لایا ہویا نا کپڑے نال کجڑے دیوے ہم دیوے بند کریا مسجد میں رات دے عبادت گزاری بیٹھے ہونے نے کو پوچھے آیا ہے یہ چراغ کیوں بجھانے ہو ابو فرمائے ہیں اس واسطے گزارے ہیں جو ان کا میرے نال پردے کر کے آئی ہیں نانے کی قبر دے مگر میرا دل برداشت نہیں کرتا کسی نمازی بھی تھی میری دنیا میں کام سے نگاہ واہ بھائی واہ آئی نانے بسائے چھوڑ کے پتھر ہی پھٹ وائنگن اور کسی نمازی دی متو نگاہ پائے وائنگن میرا دل برداشت نہیں کرتا اور عزادار ایک باری اکھی بند کر کے تے آنکھ چانا مولا علی نو مولا علی جن دھیاں دا نو چاندہ جو کوئی قاد ویکھے نمازی شام غریباں ہوئے حاجت چادر لٹائی کھڑی شرابی دے دربار ہوئے حاجت کمینہ لائی باغی دی وڈی پہڑ
بڑی اوکھی منزل ہے جڑی زہرا دی اولاد نبھائی ہے. نانے دی قبر تو ودا ہو گیا. آ گئے بیٹے اما دی جائی پوچھیا بھی کیویں گزری ہے. نانے تو اجازت منگ پر میں دن عباس میرے نیڑے کاغذ ہی لے لے قلم ہی لے لے پر میں دن میں مسافرہ دے نام لے پہلے پترہ دے نام اور پھر آمہ دے نام. حسین لکھن دے آئے نغاری لکھ دا آیا لکھ دے ایک منزل تے آ کے حسین دی کلام رکیے عباس دا کلم رک گئے. ہے نا میرے نام تھوڑے جے وقفے دے بعد آدن غازی اجا نہیں بجدا لکھ زینب نا. مرحبا بھائی دعا پہ کرنا راضی ہوئی اللہ راضی ہوئی. لکھ زینب نا لکھ کلثوم نال لکھی گئے نام اما دی جائی بانی شریعت اجازت ضروری ہے. بسم اللہ آپ رویر اجازت ضرور گنسا خرچے لکھ لینی جیا میں لکھ لین کچھ بیڑ نوی سنا حسین بیراما دے نا سنین سنائن پترہ دے نا انہیں سنے دے آئین جنا بیڑا دی باری آئیے. ویر وے میں نو ڈسا تیرے ذمہ کتنا ہے تے میرے ذمہ کتنا ہے. بستا ہے اللہ تیرا سنیا قبول کرے تیری حاضری قبول کرے. اس جاتے کے در سونا لکھیا ہے شاعر نے وستے ویلے مدینے ماں زہرا دے ویلے وستے ویلے وستا ویلہ ہی گھر بہ کے امن دے دور دے ویلے کیتا مشورہ پین پھرائے ہوسی کتنا خرچ اسلام ہوتے 10 پیرونا گھبرائے ہاتھ کم گئے جس دم لکھن لگا شاہ پین دی پاک. مرحبا شرم نہ کر رومن آوی تا ہائے تا موچو بندہ آپ ہی کر سکتا ہے. آنسو تا خدائی عطیہ ہائے تا کر سکتا ہے. ہاتھ کام گئے جس دم امام دے آنسو نہیں رک دے. آواز آئیے اممہ دا جایا لکھ دلے آئی بدروں دا کیوں ہے سیدہ دا اممہ دی جائی اجائی نہیں بچدا بی بی آدھی نہیں بچدا تا میں خرچہ بدھا دے دیا. شاہ جی نے اممہ دی جائی بدھا خرچہ اگے کے لکھیے اگے تا چادر لکھیے قربان کرے ساں. اممہ دی جائی بد خرچہ کے وجہ سیئے بی بی آدھی اممہ دا جایا پریشان نہ ہو میں اممہ دیاں وصیتاں یاد لئی ودیاں اجا بھی نہیں بچدا تا لکھ ٹرنا وچ بازاراں دے. مرحبا بھائی مرحبا میں محنت پہ کرے گا جو کئی آکینہ نہ رہ جاوے. امام لکھیا ہے لکھی گیا اجائی ہنجو نہیں رکیاں اجائی آنسو پہ بس دن تے فات گئیاں ہنجو. اممہ دی جائی اجاوی نہیں بچدا دیئے قربان ہوئی بھیڑ ہور ودا دے دیا. تو سن لی سے جے بی بی خرچے پہ بدھائی دی آواز آئیے بدھا خرچہ جڑا بدھایا بی بی آدھی پریشان نہ ہو کھلے دل نال لکھدا عباس کیڑا پہلے تاہی چادر دی قربانی وقت ٹرنا وچ بازاراں دے بی بی آدھی کو لکھ پیشی درباراں دی. مرحبا تیری مدد واسطے نانے دے دین واسطے میں دربارہ کی پیش ہو سکتا. بستے رہو بھائی جلے آلے آؤ گردو نوازے موالی ماتمی آئے بیٹھے ہو جدا لکھی گیا ہے مگر میں قربان ہوا امام دے آنسو وجہ نہیں رک کے بستے پہن جیوے ساور دے بدل بستے. اللہ اللہ فرمائندہ ہے جو پڑھو وہ بھی خلوص نال جو سنو وہ بھی خلوص نال. بی بی آتی ہے بھیرا بچامنا تا ضرور ہے
دین بچانا ہے، میں تیری محنت بچاونی ہے، آدھا جو پھر اجا میں نہیں بچدا بازار ٹرن نال چادر قربان کرن نال دربار پیش ہون نال آواز اجے نہیں بچدا تا خرچے بچا دینیاں اور بتا دینیاں جدی اکھ کے نہیں وسی میں دعوت پہ دینا بی بی آدھی کھلے روح نال لکھ لا میں بچہ من واسطے بی بی آدھی کو لکھ بولنا نال شرابیاں رولا 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 تینو آزادی ہے بھائی پابندی ہے تو حسین دی بھائی آدھی لکھ بولنا نال شرابیاں دے میں صدقے ہوا اور جس ویلے ظالم پشتائی علی دی تھی تیرا سب تو بڑا نقصان کیڑا ہویا دسا سکتی ہے اللہ دی قسم بی بیا دیا یہ ظالمہ بھراما تو بد کے پترا تو بد کے میرے خیمے لٹی ور تو بد کے اور بھیادا بھجدے گھوڑے دے لہن تو بد کے بی بیا دیا پامالی تو بد کے بازارائی ترن تو بد کے اور میرا سب تو بڑا نقصان یہ ہویا جڑا تیرے نال بولے میرا بولن پجا شرابی دا دربار پجا